اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پچھلی دفعہ ہم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 کا مطالعہ کیا تھا، اور اصل میں اس آیت کا بنیادی جو تھیم تھی وہ یہ کہ تقوی اللہ تعالیٰ کا ہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے تقوی کا رنگ خاندان کی آباد کاری میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور خاندان یہ کہ اللہ نے ہمیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر اس جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مرد اور عورتیں بنائے، یعنی مرد اور عورت کی تخلیق اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے کی، اور پھر ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ اور ہم نے پچھلی دفعہ اس کو پڑھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے معاشرتی حیوان پیدا کیا ہے۔ تنہا رہنا، الگ سے رہنے کا کوئی تصور اسلام ہمیں نہیں دیتا۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک مرد تنہا نہیں تھا تو اس کے لیے اس کی جو تکمیلی ضرورت تھی اس کا زوج وہ پیدا کیا، اور پھر ان کی تکمیل کی مزید صورتیں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پورا خاندان پھیلایا۔ اور اس اللہ ہی کی ذات ہے جو ایک دوسرے کے اوپر حقوق کو عائد کرتی ہے، تساءلون بہ والارحام، حقوق کو عائد کرتی ہے۔ تو ہم نے ان حقوق کو کہ باپ کا بیٹی کے اوپر، اور بیٹی کا باپ پہ، اور باپ کا بیٹے کے اوپر، اور بیٹے کا بھائی کے اوپر، اور بیوی کا خاوند کے اوپر، اور خاوند کا بیوی کے اوپر، یہ تمام رشتے تعلقات چونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ہی تمام رشتوں کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے اسی کا تقوی بیان کرنا، اور اس تقوی کی سب سے عظیم صورت یہ ہے کہ رحم کے رشتے نبھائے جائیں، اور ہمارے معاملات جو گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رقیب ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا الیتامی، اور دو یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال، ولا تتبدلوا، اور نہیں تبدیل کر لو، الخبیث، خبیث کو، بالطیب، بدلے طیب کے، خبیث مال کے بدلے میں، طیب مال کے بدلے میں خبیث کو تبدیل نہ کر لو۔ ولا تأکلوا اموالہم، اور نہ کھاؤ ان کے مال، الی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حوباً بھی گناہ کا لفظ ہے، اور گناہ کے لیے قرآن مجید میں کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔
یہاں پہ یہ جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب بھی گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو، اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ تقسطوا، یہ کہ تم نہیں عدل کر سکو گے، انصاف کر سکو گے، فی الیتامیٰ، یتیموں کے معاملے میں یا یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے کا تمہیں خوف ہو، فانکحوا، تو نکاح کر لو، ما طاب لکم، جنہیں تم پسند کرو، من النساء، عورتوں میں سے، مثنا، دو دو، وثلاثا، اور تین تین، ورباع، اور چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو، اللہ تعدلوا، یہ کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو پھر ایک ہی بیوی کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا جو لونڈیاں تمہارے قبضے میں ہوں، ذالک ادنیٰ، یہ زیادہ قریب ہے، اللہ تعولوا، اس سے بچنے کے لیے کہ تم بے انصافی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَتَبَدَّلُوا، یہ جو لا تتبدلوا، لا تتبدلا، ٹھیک ہے، لا تتبدلا، لا تتبدلوا، یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے بدل دینا، تبدیل کر دینا، اور تبدل سے یہ لفظ ہے، اور نہیں جمع حاضر مذکر ہے، ایک چیز کو دوسری چیز سے بدل دینا۔ اسی طرح لفظ آیا ہے حوبن کبیرہ، حوبن کبیرہ، دونوں جو ہیں وہ مرکب توصیفی ہیں، اور حوبن گناہ، اور اس کی صفت کیا ہے کہ وہ بہت بڑا ہے۔ اور مرکب توصیفی کو سمجھ لیجئے کہ عربی کے اندر، اردو کے اندر جو ہے وہ صفت موصوف پہلے، صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کالا کپڑا یا پیلا جوتا، اسی طرح لیکن عربی کے اندر جو ہے وہ موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ تو خوباً کبیرہ، اب دیکھیے دونوں کے اعراب ایک جیسے ہوں گے، اور یہ آپس میں دونوں مرکب توصیفی ہیں۔ تو بہت بڑا گناہ، جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو لفظ بڑا پہلے آ جائے گا۔ اور خف تم جو ہے یہ لفظ خوافہ سے ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو، اگر تم ڈرو۔ اللہ تقسطوا، اللہ جو ہے اصل میں ان اور لا ہے، یہ کہ نہیں، تقسطوا، کہ تم انصاف کر سکو گے، تم عدل کر سکو گے۔ عدل کے لیے قرآن مجید میں کئی لفظ استعمال ہوئے ہیں، یہ کہ تم عدل کر سکو گے فی الیتامیٰ، یتامہ کے معاملے میں، فانکحوا، تو نکاح کر لو، اور اصل میں یہ انکحوا لفظ ہے، تو فا جڑ گیا تو فانکحوا بن گیا، تو نکاح کرو، ما طاب لکم، جو تمہیں پسند آئیں، عورتوں میں سے، دو دو، تین تین، اور چار چار، یعنی یہ کہ بے شک دو دو سے کر لو، بے شک تین سے کر لو، بے شک چار سے کر لو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دو اور تین اور چار کو آپ آپس میں جمع کر لیں، بلکہ اصل میں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہاری چوائس ہے کہ تم چاہو تو دو رکھ لو بیویاں، تم چاہو تو تین، اور تم چاہو تو چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ تعدلوا، یہ کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو پھر ایک ہی، اور اس کے ترجمے میں ہم ایسے کریں گے کہ پھر ایک ہی کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا وہ جن کے مالک ہوئے تمہارے داہنے ہاتھ، اور عربی کے اندر جن کے مالک ہوئے تمہارے داہنے ہاتھ، اس کو لونڈیوں کو کہتے ہیں، یعنی جو لونڈیاں تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہیں۔ ذالک ادنیٰ، یہ زیادہ قریب ہے۔ ادنیٰ کا لفظ اردو میں تو آتا ہے نا کم تر کے لیے کہ یہ ادنیٰ ہے، یہ لیکن عربی کے اندر یہ لفظ اس معنی میں آیا ہے کہ یہ زیادہ قریب ہے۔ اللہ، یہ کہ نہیں، تعولوا، کہ تم بے انصافی کرو، اور اولن سے ہے یہ لفظ، مضارع جمع مذکر حاضر ہے، کہ تم بے انصافی کرو، تم ایک طرف جھک پڑو، اور باب نصرہ ہے، اعلی یعول سے ہے اولن، اور تعولو کا مطلب اب کیا ہوگا کہ یعنی تم جو ہے وہ اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تم کسی ایک ہی بیوی کی طرف جھک پڑو گے تو پھر تم ایک ہی بیوی کرو، زیادہ شادیاں نہ کرو، تو یہ زیادہ اس کے قریب ہے کہ تم اس سے بچ جاؤ۔ اللہ تعدلوا فواحدۃ، تو پھر ایک ہی بیوی تمہارے لیے کافی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے جو بات چل رہی تھی نا وہ صلہ رحمی پر چل رہی تھی، تو میں
کچھ احادیث جو ہے نا وہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اسے بتاؤں تاکہ یتامہ کا معاملہ کس قدر نازک ہے اور کس قدر حساس ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ کس قدر زیادہ اہم ہے۔ تو کچھ احادیث کی روشنی میں ہم صلہ رحمی کو ایک دفعہ سے پھر سے دہرا لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم رحمان سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحم سے کہا جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے قطع کرے گا میں اسے قطع کروں گا۔ یہ بخاری کتاب الادب کی حدیث ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پچھلی دفعہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اسے صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بنا رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کی تخلیق سے فارغ ہوا تو رحم نے کہا اے اللہ تعالیٰ قطع رحمی سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میں اسے ہی ملاؤں جو تجھے ملائے اور اسے میں توڑوں جو تجھے توڑے؟ رحم نے کہا اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری یہ بات اب مجھے منظور ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ محمد کی ایک آیت اس کے ریفرنس میں تلاوت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلے کے طور پر رشتہ ملانے والا نہیں ہے، بلکہ رشتہ ملانے والا تو ہے ہی وہ کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے ملائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ میرے کچھ قریبی رشتہ دار ہیں، میں ان سے رشتہ ملاتا ہوں اور وہ مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں۔ میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں۔ میں ان سے حوصلے سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جاہلوں کا سا برتاؤ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی ہی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو۔ جب تک تم اس حال میں قائم رہو گے ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ہمیشہ ایک مددگار رہے گا۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک تنہا ہوں، سارا خاندان میرے خلاف ہو گیا ہے اور یہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے اور یہ آپس میں ایک جیسے ہیں، ایک ہو گئے ہیں، یا آپس میں ان کی بڑی اچھی بانڈنگ ہے، لیکن یہ بس مجھے نہیں ملنا چاہتے۔ مگر میں ان سب احساسات اور ان کے سلوک اور رویوں کے باوجود اگر آگے ہو کے ملوں تو دیکھیں اللہ کے نبی ہمیں کیا خوشخبری دے رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک ہمیشہ مددگار رہے گا۔ اسی طرح حضرت اسماء کے بارے میں آتا ہے کہ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کہتی ہیں کہ آپ کی قریش سے صلح تھی، اسی دوران میری والدہ میرے پاس آئیں اور وہ اسلام سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اس سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اسی طرح حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس میں ذرا بھی شرک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ بغاوت اور قطع رحمی سے زیادہ اس بات کا اہل نہیں کہ اللہ اسے دنیا میں بھی فوراً سزا دے اور ساتھ ہی ساتھ آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب بطور ذخیرہ رکھے۔ استغفر اللہ۔ تو میری عزیز بہنوں، چونکہ آج زیر مطالعہ یتامہ ہیں اور جیسا کہ آپ نے دیکھا تعدد ازواج کا ذکر بھی دراصل یتامہ کے باب میں آیا ہے، تو کسی بھی معاشرے کی سب سے بڑی خرابی، کسی خاندان کی، کسی انسانی شخصیت کی جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتا ہو۔ اور جیسا کہ سورۃ الفجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جس کو اللہ نے مال دیا اس کو عزت دی تو اصل میں ذلیل کون ہے؟ اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ریفرنس میں یہی بات کہی ہے کہ وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اور سورۃ الماعون کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کہ وہ جو تم نے کبھی اس شخص پہ غور کیا ہے جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ اور وہ کون شخص ہے؟ یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تو یتیم ہماری معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا سب سے زیادہ نازک، حساس اور کمزور ترین
طبقہ ہوتا ہے۔ تو یتیم کی پرورش کرنا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم آپ یتیموں کا سرپرست جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی ذرا کھول کر اشارہ فرمایا، یعنی تھوڑی سی انگلی کھلی تھی مگر آپ نے یوں دونوں انگلیاں جوڑی، انگلیاں تو جڑی ہوتی ہیں نا، کہ ایسے وہ میرے قریبی ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر محبت سے، شفقت سے ہاتھ پھیرنے والا جو ہے اس کے تمام گناہ، جتنے گناہ اس یتیم کے سر پہ بال ہیں اتنے گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ مکہ کے دور میں ابھی یعنی عام جو معاشرے کا جو رویہ تھا نا، چونکہ آج کے دور میں ہمیں اقامت دین کو سمجھنا ہے نا، تو جو اس دور کا کے جو مسائل تھے، جو ان آیات میں جن کا ریفرنس دیا گیا ہے ان کو سمجھیں گے تو ہمیں آج کے مسائل بھی سمجھ میں آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں جو ہے وہ عام جو معاشرے کا ایک ایٹیچیوڈ تھا نا، وہ بہرحال یتیم کے ساتھ برا سلوک کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ایک کامن آپ کہہ لیں کہ معاشرے کا جو عرف تھا نا، وہ یہ تھا کہ وہ یتیم کے ساتھ برا سلوک کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ تو عام طور پر چنانچہ جو ابو جہل تھا اس کے پاس کچھ یتیم بچے تھے، اور ایک بچے کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا مال اس نے دبا لیا، اس نے اپنے قبضے میں لے لیا اور وہ اس کو دے نہیں رہا تھا۔ تو وہ بچہ جو تھا وہ روتا ہوا ہرپ گیا، تو وہاں پہ کچھ سردار بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے ان کے پاس جا کے اپنی شکایت کی۔ تو وہ جو سردار تھے وہ شرارتاً اٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور دراصل انہوں نے تو ایک شرارت کی کہ جا کے دیکھتے ہیں بھلا کہ اب کیا کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود یتیم پیدا ہوئے تھے، آپ تو خود اس دنیا میں اس طرح سے آئے تھے کہ آپ کے والد آپ کے آنے سے پہلے ہی دنیا میں جا چکے تھے، اور اصطلاح میں لغت میں یتیم جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں جس کا والد نہ ہو، اور بعض جگہ پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ والدہ نہ ہو تو وہ بھی یتیم ہوتا ہے۔ تو آپ نے تو آنکھ اس یتیمی کے اس کے ساتھ کھولی، ارد گرد آپ نے اس یتیم کی آنکھ سے اس معاشرے کے رویوں کو دیکھا تھا۔ آپ سے زیادہ کون اس بات کو سمجھ سکتا تھا کہ ایک یتیم جب روتا ہوا آ گیا ہے، ایک بچہ، کہ میرا مال اس بڑے سردار نے اور اس طاقتور آدمی نے دبا لیا، اب میں کیا کروں؟ اور وہ بچہ جو کس قدر وہ کمزور ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی ذریعہ کوئی وسیلہ نہیں ہوتا، اور کہ کس طرح سے وہ اپنا حق جو ہے وہ لوگوں سے لے سکے۔ تو وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ اٹھ کے گئے اور اس کا ہاتھ پکڑا اس بچے کا، اسے لے کے ابو جہل کے دروازے پہ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا نا، تو اندر سے وہ باہر آیا ابو جہل۔ تو آپ نے ایک جلال کے ساتھ، ظاہر ہے کہ آپ کا دل کیسے اس دکھ کی کیفیت میں ہوگا کہ وہ بچہ جو آپ کے پاس آیا تھا فریاد لے کر، آپ اس کا دکھ کیسا محسوس کر رہے تھے نا۔ تو آپ نے ایک اس کے ساتھ جلال کے ساتھ اسے کہا کہ اس بچے کا مال، اس کی جو چیزیں تمہارے پاس ہیں نا، وہ واپس دو۔ تو وہ واپس گیا اندر، کچھ بھی نہیں بول سکا۔ وہ اندر گیا اور وہ پورا اٹھا لایا جو اس کا سامان تھا، وہ ایک گٹھڑی میں باندھ کے لایا اور لا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس اس بچے کو دیا اور آپ اپنے واپس آ گئے اپنی جگہ پر۔ تو اب وہ سرداران جو ان کے پیچھے گئے تھے وہ بڑے حیران ہوئے، وہ تو ایک تماشا لگانے، وہ تو ایک معاملہ دیکھنے گئے تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم جائیں گے تو چلو جی وہاں جا کے تو بڑا لطف آئے گا اور دیکھیں گے کہ بھلا کیا ہوتا ہے اب محمد اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل کے درمیان۔ لیکن کیا ہوا، وہ جب وہاں گئے اور انہوں نے دیکھا تو وہ تو چوں نہ کر سکا، اور اس نے تو سامان سارا لا کے آپ کے حوالے کر دیا۔ تو اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے نا، تو وہ بھاگے ہوئے ابو جہل کے پاس گئے اور کہا کہ تمہیں کیا ہوا، تم نے اتنے آرام سے لا کے تو سامان دے دیا ان کو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ایسے لگا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں طرف، آپ کی دونوں بغلوں میں جیسے دو بھالے ہیں، سمجھیں دو تیر ہیں بڑے، تو جیسے اسے یہ لگا کہ وہ دو بھالے ہیں
اور وہ جیسے میرے پیٹ میں گھسا دے گا. یا بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے ایسے لگا کہ آپ کے دونوں طرف بہت زیادہ آگ ہے جو مجھے جلا ڈالے گی. یعنی ایک رعب کی کیفیت اس کے دل پہ طاری ہو گئی، اتنی طاری ہو گئی کہ وہ یعنی. اور اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیں کہ یتیم کے حق کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اب تھے ہی اللہ کے رسول، اور اس پر آپ ایک یتیم کے حق کے لیے کھڑے ہوئے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی تھی کہ ایک سپرفیشل وے میں، یعنی ایک ما وراء الحقیقت معاملے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی. اور اس کے دل پہ ایسا روک پڑا کہ اسے یہ لگا کہ جیسے دو بھالے ہیں جو اس کو کھا جائیں گے. تو اس صورت میں اس نے وہ فوراً اندر گیا اور اس نے لا کے سامان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یتیم کی کیا قدر و قیمت ہے، یتیم کے بارے میں کیا مقام ہے اس کا اسلامی معاشرے میں، اس کے بارے میں سوچ کیا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس باب میں حکومت الہیہ کے کیا فرائض ہیں. ایک اسلامی معاشرہ ایک اسلامی تہذیب کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور اسلامی تہذیب جو ہے وہ ایک ایسے انسانوں کے اوپر پروان چڑھتی ہے جن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی ان کا رب ہے، اور اللہ کی ربوبیت اور اور رحم کا رشتہ، ان سب چیزوں کے درمیان نا ایک مضبوط تعلق ہے. اللہ تعالیٰ رب ہے تمام جہانوں کا، اور جب وہ رب ہے تمام جہانوں کا اور انسانوں کا اور جانوروں کا، تو وہ ہر ایک کو اسی نے پیدا کیا اور لمحہ لمحہ آکسیجن دے کر اور اپنے پورے تمام وسائل اور ذرائع لگا کے وہ ان کو پال بھی رہا ہے. تو جو یہ دو بنیادیں نا کہ اللہ ہی رب ہے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رب اس کے رسول ہیں، تو ان دو مضبوط بنیادوں پہ جو حکومت بنے گی نا، تو میری عزیز بہنوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر یتامہ کے لیے ایک مضبوط نظام موجود نہ ہو. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ہمارا نادرہ کا سسٹم ہے اور جو ہماری گورننگ ہماری جو باڈیز ہیں، جو حکومتیں ہیں، جو دیکھیں ادارے ہیں، جو محکمے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر حکومت اسلامی قائم ہوتی ہے، ملک کے اندر نظام اسلامی آ جاتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ نادرہ کی رجسٹریشن اور وراثت کی تقسیم اور اس کے اندر جو یتامہ کے حقوق، ان تمام چیزوں کی ایک سرٹن ان کے لیے ایک ایشورٹی ہوگی، ایک یقینی بات ہوگی کہ یتامہ کے جو حقوق ہیں ان سب کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے. تو آپ دیکھیں کہ اگر تو مطلب یہ یتامہ کا معاملہ چونکہ آگے تعدد ازواج اور پھر غزوہ احد کے پس منظر میں پھر وراثت، یہ ساری ہدایات اب آگے ہی چلنی ہے نا. تو آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے آج کے زمانے میں اب اگر ہمیں یتامہ کی پروٹیکشن کو کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے، ہے نا. تو ہم یہ کریں گے کہ ہم نادرہ کے اندر ان کی پروٹیکشن کے، ان کی حفاظت کا ایک مؤثر نظام بنائیں گے اور ایک منظم اسلامی اجتماعیت ایسی وجود میں لائیں گے جس میں یتامہ کی رجسٹریشن یتامہ کے لحاظ سے ہوگی، اور ان کی جو ہے وہ ان کی ایجوکیشن اور ان کی سیکیورٹی، فزیکل ان کی جو سیکیورٹی اور ان کی حفاظت، ان کا رہنا بسنا، اور ان کے ساتھ ان کی والدہ کا جو ایک مؤثر انتظام ہے، وہ ہماری جو ہمارا جو حکومتی انتظام ہے اس کے اندر بہت مضبوط ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی ولی نہیں اس کا میں ولی ہوں. تو آپ دیکھیں کہ اسلامی ریاست میں ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان آیات کے اندر مخاطب دراصل جو یتامہ ہیں نا، ان کے اولیاء ہیں، ان کے وہ وارثین ہیں جو والد کے انتقال کے بعد اب وہ ان کو سنبھال رہے ہیں. تو ان وارثین کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا ہے کہ دو انہیں ان کے مال. یہ جو دو کا جو حکم آیا اور جو دو کی بات ہو رہی ہے نا، یہ بات کس کو ہو رہی ہے؟ یہ ان وارثین کو ہو رہی ہے. اور چونکہ سورۃ البقرہ میں اس سے پہلے یہ بات گزر چکی تھی کہ لوگ یتامہ کے بارے معاملے میں جو مکی زندگی میں جو احکامات اترے تھے، چونکہ وہ بہت زیادہ حساس تھے، تو اب وہ انتظامی امور میں ان کی تمام چیزیں 100% ان کو سیپریٹ رکھنے لگ گئے تھے، علیحدہ رکھنے لگ گئے تھے.
تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو اگر تم ان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ تم انہیں ان کا حق دو، اور جو ان کے مال میں سے اگر کوئی ردی چیز ہے نا تو اپنی اس ردی چیز اچھی چیز کو اپنی کسی ردی چیز کے ساتھ اس کو بدل نہ لو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کھا نہ جاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت بڑا گناہ قرار دیا۔ تو اب انتظامی امور میں جیسے کیا ہوتا تھا گھروں میں کہ کھانا الگ بنتا، اس کو الگ کھلایا جاتا، اور پھر بچے ہوئے کھانے کو الگ سے اس کو سنبھالنے کا ایک الگ سے معاملہ ہوتا۔ تو یہ انتظامی امور چونکہ بہت زیادہ مشکل تھے، تو اب بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادی ہدایات دے دی ہیں کہ تم یہ نہ کرو کہ تم جو ہے وہ اس کو ملا کے کھا جاؤ، کیونکہ ایک معاملہ اہل ایمان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ذاتی زندگی میں، اپنی انفرادی زندگی میں بھی اسلام کے داعی ہوتے ہیں، اور پھر مسلمان معاشرہ بنانے کے بعد وہ آپس کی جو میل جول، آپس کی جو رشتہ داریاں اور رسوم و رواج اور سب جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملہ کرتے تھے، اب اس کو ظلم اور زیادتی پر نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو بد معاملگی پر نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو جھوٹ پر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ یعنی جس چیز کو گناہ سمجھا جاتا ہو عملی زندگی میں، گھروں کی زندگی میں، اس سے بچا بھی جاتا ہو۔ معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک فرسٹریشن کا ایک بہت بڑی جو وجہ ہے وہ دراصل یہ بھی ہے کہ بچہ، یعنی ایسے بچے جن پہ بچپن میں جو نیگلیجنس کا شکار ہوتے ہیں، اور یتیم بچہ خاص طور پر اگر بے مروتی اور بدسلوکی کے سائے میں پروان چڑھتا ہے، تو آپ ذرا سوچیں کہ یعنی وہ اپنے دادا کو دیکھتا ہے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے میرے ساتھ، اپنے چچا کو دیکھتا ہے، اپنی پھپھو کو دیکھتا ہے، اپنے رشتے تعلقات کو دیکھتا ہے، اور بچپنے کی وہ عمر جس میں اس کو تو دراصل بہت محبت چاہیے ہوتی ہے۔ ایک بچہ جو ہے وہ بہت محبت کے ٹھنڈے سائے میں آگے بڑھتا ہے، لیکن جب وہ ایسے کسی رشتے سے محروم ہوتا ہے اور پھر اس محرومی میں دراصل وہ خاندان کے وہ برے جذبات بھی دیکھتا ہے، ان کے برے رویے بھی دیکھتا ہے، تو آخر کار نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کے اندر ایک بغاوت پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو بالآخر وہ کیا کرتا ہے، وہ معاشرے سے اصل میں ایک انتقامی رویے کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، اور اسے ایسے لگتا ہے کہ اصل میں یہی ہے، تو میں تو بس یہاں پہ ہی اپنے تمام جو میرے رشتہ دار اور قرابت دار ہیں میں تو ان سے انتقام لوں گا، اور خاندان سے باہر بھی پھر اس کا یہ انتقام، یہ جو آپ خبریں سنتی ہیں کہ کوئی بینک لوٹ لیا گیا، کوئی دکان جو ہے وہ لوٹ لی گئی، اور کوئی جو ہے کہیں پہ ڈاکہ پڑ گیا، اور کہیں پہ کوئی گناہ، کوئی بڑے جرائم، تو اگر آپ اس کے پیچھے جا کے ریسرچ کریں نا، تو ایک طرف تو وہ یتامہ اور وہ مساکین ہوتے ہیں جو ایسی غربت اور تنگی اور فقر و قلت کے ماحول میں پلے بڑھے ہوتے ہیں نا، تو دوسری طرف ایسے امیر خاندانوں کے بچے بھی ہوتے ہیں جو دراصل صرف ایک جنہوں نے نیگلیجنس کا جو شکار ہوئے ہوتے ہیں نا، جنہیں نظر انداز کر دیا گیا ہوا ہوتا ہے کہ ماں باپ زندگیوں میں اتنے مصروف ہیں کمانے میں اور سارے کام کرنے میں کہ وہ بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے، تو بچوں کے یہ والے رویے جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اب آ جائیے اس آیت مبارکہ کے اوپر کہ یتیموں کے لیے جو کچھ مرحوم نے جو مال چھوڑا ہے نا، وہ بہرحال اس کا مالک نہیں ہے۔ جو ولی جس سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں نا، اور کہہ رہے ہیں کہ آت الیتاما، کہ دو یتیموں کو اس کا مال، تو جو وہ ولی ہے نا وہ امین ہے، امانت دار ہے، وہ اس مال کا بہرحال مالک نہیں ہے بہرحال، تو مالک جو ہیں وہ یتیم ہی ہیں۔ اب ان یتیم بچوں کو بہرحال ان کے بالغ ہونے پر ان کا مال انہی کے حوالے کیا جانا ہے۔ اب یہ مسئلہ جو ہے نا وہ صرف تب تک کا ہوتا ہے جب تک کہ وہ خود ابھی اس قابل نہیں ہے کہ اپنے مال کی حفاظت و نگہداشت کر سکیں اور اپنی وہ ضرورتیں پوری کر سکیں۔ تو جو صورتیں تھیں اس وقت، تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ یتیموں کے مال میں کوئی خیانت ایسے سامنے اوپن تو نہیں کرتے تھے لوگ، اب بھی بعض اوقات ایسے تو نہیں ہوتا، لیکن اندر کھانے جو ہے وہ ملا لیا جاتا ہے، جیسے فیکٹری ہے، جیسے دکان ہے، اب ایک ہی جگہ ہے اور ایک ہی جگہ سب کچھ بن رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، تو وہ جو اس طرح سے بالکل پوری حساسیت اور ذمہ داری کے ساتھ یتیم کا مال جو الگ رکھا جانا چاہیے تھا،
یہ والی صورت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، تو یتیموں کا مال جو ہے اسے خرد برد نہ کرو، اس میں کوئی خیانت نہ کرو، اور ان کی پوری حفاظت کرو۔ اور قانون بھی دیکھیں جو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، جتنا بھی احتیاط سے بنایا جائے نا، تو جس کے دل میں چور ہے نا، جس کے دل میں خرابی ہے، وہ بہرحال جو ہے وہ گناہ کا راستہ نکال لے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کے بعد یہ کہا نا کہ انہو کان حوبا کبیرا، کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خوباً، دراصل اس کا مطلب یہ فارسی کا لفظ ہے، حبشی زبان کا لفظ ہے جو عربی میں استعمال ہونے لگ گیا، اور اس کا مطلب بھی گناہ ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ گناہ کے لیے اسمن اور بھی کئی لفظ ہیں قرآن مجید میں استعمال ہوئے، تو خوباً کا مطلب بھی گناہ ہے۔ تو وہ جو یہ کہ پھر بدنیتی جو ہے وہ دل کے اندر ہوتی ہے، جس کے دل میں گناہ ہے نا، وہ اس گناہ سے باز نہیں آئے گا، وہ اس یتیم کا مال کھانے سے، ادھر ادھر کرنے سے، وہ کوئی نہ کوئی جو راستہ ہے نا وہ بہرحال نکال لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں کہ مال جو ہے وہ اس کو بہرحال دو، اور اس کا مال اپنے مال سے اس طرح مت تبدیل کر لو کہ اپنی بری چیز وہاں پہ رکھ دی اور اس کی اچھی چیز اٹھا لی۔ تو اب دیکھیں نا کہ چیز ایک ہی ہے، فرض کریں کہ ایک چادر ہے، بستر کی چادر ہے، تو اپنی استعمال کی ہوئی کھدی پرانی چادر وہاں پہ رکھ دی، اور اس کی جو ہے وہ نئی چادر اٹھا لی، اور اس طرح کی تبدیلیاں کر دی نا۔ تو اس طرح سے تبدیل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جو چیز اس کی ہے وہ اسی کی ہے۔ آپ سوچئے ذرا کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس معاملے میں، یتیموں کے معاملے میں، چونکہ 3 طرح کی صورتیں تھیں اس وقت، چنانچہ مولانا مودودی اپنے حاشیہ نمبر 4 میں جو یہ ہے نا کہ اگر تمہیں یتیموں کے ساتھ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو اصل میں بات یتامہ ہی کی چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یتامہ ہی کے بارے میں ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں ان کے معاملے میں چونکہ ان کا معاملہ اتنا حساس ہے، تو اگر تمہیں ان کے معاملے میں کوئی خوف ہے تو تم کیا کرو، پھر تم نکاح کر لو، اور عورتیں لے آؤ، 2 کر لو، بے شک 3 کر لو۔ لیکن اس معاملے میں بھی یتامہ کے حوالے سے طرح طرح کے ظلم تھے جو اس معاشرے میں موجود تھے۔ چنانچہ حاشیہ نمبر 4 میں سید ابوالعلا مودودی لکھتے ہیں کہ اس کے 3 مفہوم اہل تفسیر نے بیان کیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جو یتیم بچیاں لوگوں کی سرپرستی میں ہوتی تھیں، ان کے مال اور ان کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا اس خیال سے کہ ان کا کوئی سر دھرا تو ہے نہیں، تو جس طرح ہم چاہیں دبا کر رکھیں، وہ ان کے ساتھ خود نکاح کر لیتے تھے، پھر ان پر ظلم کیا کرتے۔ اس پر یہ ارشاد ہوا کہ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے، تو دوسری عورتیں دنیا میں موجود ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند آئیں ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ یعنی یتیم لڑکیوں کی بات ہو رہی تھی یہاں پر۔ اور دوسری جو تفسیر ہے وہ حضرت ابن عباس اور ان کے شاگرد حضرت اکرمہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، تو ان کے شاگرد ہیں حضرت اکرمہ، اس کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں نکاح کی کوئی حد نہ تھی، ایک شخص 10 بیویاں کر لیتا تھا، اور جب اس کثرت ازواج سے مصارف بڑھ جاتے تو مجبور ہو کر اسے یتیم بھتیجوں، بھانجوں اور دوسرے بے بس عزیزوں کے حقوق پر دسترازی کرتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے 4 کی حد مقرر کر دی، یعنی نکاح کے لیے کوئی حد نہیں تھی، اس سے پہلے جتنی مرضی عورتیں جو ہے نا وہ حرم میں لے آتے تھے۔ تو جب اتنی سوچیں کہ 15-20 بیویاں ہی ہیں گھر میں، تب ان کے کھانا پانی کپڑے کا سارا بندوبست کرنا، تو جب وہ اخراجات حد سے بڑھ جاتے تھے تو اب کیا کرتے تھے، پھر وہ ارد گرد کوئی یتیم بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ پھر ان کا حق مارتے تھے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو دراصل ان یتیم بچے بچیوں ہی کے حق کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دراصل لمٹ کیا، محدود کیا، ان کی حد بندی کی کہ وہ زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے، بس 4 کریں گے، اور اس طرح وہ اس ظلم و بے انصافی سے بچیں گے جو دراصل جو ان کے اوپر ایک فائنینشیل پریشر آ رہا تھا اتنی زیادہ شادیاں کرنے کے نتیجے میں، اب اس فائنینشیل پریشر سے بہرحال وہ نکلیں باہر اور یہ کام نہیں کریں۔
تیسری جو تفسیر ہے وہ حضرت سعید بن جبیر، قتادہ اور بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ جہاں تک یتیموں کا معاملہ ہے، اہل جاہلیت بھی ان کے ساتھ بے انصافی کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن عورتوں کے معاملے میں ان کے ذہن عدل و انصاف کے تصور سے خالی تھے، جتنی چاہتے شادیاں کرتے اور پھر ان کے ساتھ ظلم سے پیش آتے۔ تو اس پر یہ ارشاد ہوا کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو پھر عورتوں کے معاملے میں بھی تو اللہ سے ڈرو۔ تو اول تو یہ ہے کہ 4 سے زیادہ نکاح نہ کرو، 4 سے زیادہ، اور 4 کی بس حد جو ہے وہ مقرر کر دی گئی کہ اتنی ہی بیویاں رکھو جن کے ساتھ تم انصاف کر سکو۔ چونکہ میں نے اور آپ نے جو آنکھ کھولی تو ہم نے ایک ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی جہاں پہ بیوی ایک ہی ہے، ایک میجورٹی جو ہے نا وہ ایک ہی بیوی کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک کی حد ہے اور اس کو کھول کر مرد جو ہے وہ 4 شادیوں تک جاتا ہے۔ تو اصل جو اس وقت جو اس کی جو روح تھی، جو اس کی اصل تھیوری تھی، جو تھیم تھی، اس کو اگر آپ ان احادیث کی 1-2 احادیث میں آپ کو سناتی ہوں تو آپ اس کی روشنی میں دیکھیں تو دراصل بہت زیادہ اوپن تھا یہ معاملہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دراصل محدود کیا اور ان ناانصافیوں سے روکا کہ ایسی یتیم بچیوں کے ساتھ بھی شادیاں نہ کریں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آیات یتیم لڑکیوں کے معاملے میں مخصوص ہیں، اس لیے کہ نکاح کے حوالے سے اور ان کا مال کھانے کے حوالے سے زیادہ جو ظلم تھا وہ اسی چیپٹر کے اندر تھا۔ تو بہرحال بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد بہرحال یتامہ کے جو لفظ ہے اس کے اندر، اس سے مراد لڑکے بھی ہیں۔ اچھا جی، یہاں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ 2-2، 3-3 اور 4-4۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ غیلان بن سلمہ ثقفی جب اسلام لائے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا ان میں سے کوئی سی 4 پسند کر لو، یعنی باقیوں کو چھوڑ دو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سفر کا ارادہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے، جس کے نام قرعہ نکلتا اسے اپنے ہمراہ لے جاتے، اور آپ ہر بیوی کی باری 1 دن اور 1 رات کی مقرر کرتے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس حوالے سے الگ ہے کیونکہ آپ کے ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں جو کسی دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی، لہٰذا آپ جتنے نکاح کر چکے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو سبھی جائز اور حلال تھے، اس لیے آپ کی بیویوں کو آپ کو چھوڑنے کو نہیں حکم دیا گیا اور آپ کو یہ نہیں کہا گیا۔ خیر یہ بحث ابھی آگے بھی چلے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ کیوں اجازت دی گئی جبکہ امت کے لیے صرف 4 کی اجازت تھی۔ تو یہ بحث آگے آئے گی انشاءاللہ، ہم اور اس کو دیکھیں گے۔ اور بہرحال اللہ خالق الملک ہے، اللہ نے مرد اور عورت کو بنایا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس نے پھر رجالا کثیرا ونساء بنائے، اور وہی ذات ہے جس کا واسطہ دے کر ہم تساءلون بہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، اور رحم کے رشتے بھی دراصل اللہ ہی کی بتائے ہوئے قواعد و ضوابط کے مطابق نبھاتے ہیں۔ تو ایک تو چیز تھی بہرحال کہ لوگ افراد کی طرف چلے گئے تھے، اور اب یہ معاملہ ہے کہ لوگ تفرید کی طرف چلے گئے ہیں نا، یعنی وہ جو ایک اس معاملے میں ایک بیلنس ایٹیچیوڈ ہے وہ لوگوں کے درمیان نہیں ہے۔ تو مولانا مودودی نے اس کے حاشیے کے اندر یہ لکھا ہے کہ بعض لوگ اہل مغرب کی مسیحیت، یہ حاشیہ نمبر 5 ہے، اور مولانا مودودی یہ لکھتے ہیں کہ بعض لوگ اہل مغرب کی مسیحیت زدہ رائے سے مغلوب اور مرعوب ہو کر ثابت کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کا اصل مقصد تعدد ازواج کے طریقے کو، جو مغربی نقطہ نظر سے فی الاصل برا طریقہ ہے، مٹا دینا تھا، مگر چونکہ یہ طریقہ بہت زیادہ رواج پا چکا تھا اس لیے بس صرف پابندیاں عائد کر کے چھوڑ دیا گیا۔ دراصل اس قسم کی باتیں محض ذہنی غلامی کا نتیجہ ہیں۔ تعدد ازواج کا فی نفس ہی ایک برائی ہونا خود ناقابل تسلیم ہے، کیونکہ بعض حالات میں یہ چیز ایک تمدنی اور اخلاقی ضرورت بن جاتی ہے۔ اگر اس کی اجازت نہ ہو تو پھر وہ لوگ جو ایک عورت پر قانے نہیں رہ سکتے، حصار نکاح سے باہر صنفی بد امنی پھیلانے لگتے ہیں، جس کے نقصانات تمدن اور اخلاق کے لیے اس سے بہت زیادہ ہیں جو تعدد ازواج سے پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے ان لوگوں کو اس کی اجازت دی ہے جو اس کی ضرورت محسوس کریں، تاہم جن لوگوں کے لیے تعدد ازواج فی نفس ہی ایک برائی ہے
ان کو یہ اختیار حاصل ہے، چاہیں تو پھر قرآن کے برخلاف اس کی مذمت کریں اور اسے موقوف کرنے کا مشورہ دیں، لیکن یہ حق بہرحال ان کو نہیں پہنچتا کہ خام خواہ قرآن کی اپنی رائے کو قرآن کی طرف منسوب کریں، کیونکہ قرآن نے صریح الفاظ میں اس کو جائز ٹھہرایا ہے، اور اشارتاً اور کنایتاً بھی اس کی مذمت میں کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کیا جس سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ فی الواقع وہ اس کو مسدود کرنا چاہتا ہے۔ تو میری عزیز بہنوں، تعدد ازواج کی اجازت اللہ نے دی ہے، مرد نے خود سے اس اجازت کو بنایا نہیں ہے۔ یہ بات نا اصول کے طور پر اپنے نوٹس کے اندر آپ یہ لکھ لیں کہ تعدد ازواج کی اجازت خود اللہ نے دی ہے، جس نے انسانی معاشرے کا نظام بنایا۔ تو اقامت دین میں یتامہ کے حقوق کی حفاظت اور اس کے تحفظ کے لیے، یعنی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بچہ ہے اور اس کی ماں بیچاری ادھر ادھر پھر رہی ہے اور اثر جو ہے وہ اس بچے کے اوپر آ رہا ہے کہ جو غیر محفوظ ہے، اور کوئی مرد جو ہے وہ محض اس یتیم بچے کے لیے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی ماں کے ساتھ شادی کر لے، اور شادی کر لے، تو آپ مجھے بتائیے ہمارے معاشرے کے اندر کیا صورتحال ہوتی ہے۔ جبکہ میں لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ ذرا غور تو کرو میری بہنوں، کہانی تو اس یتیم بچے کے گرد گھوم رہی ہے، ہیرو تو وہ ہے، آغاز اور انجام آپ کا بھی اب اس یتیم بچے کے ساتھ ہی منسلک ہو چکا ہے۔ آپ کی دنیا کے اندر عزت اور ذلت اب اس یتیم بچے کے ساتھ ہی منسلک ہو چکی ہے۔ چنانچہ مردوں کی شادیوں کو ہم عورتیں اپنی پرسنل ایشو بنا کے تو ہم اس کو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جاتا۔ تو ایک حقیقت تو بنیادی یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو اجازت ہمارے رب نے دی ہے، اور دوسری حقیقت اس کو جان لیجئے، سمجھ لیجئے کہ اللہ نے تقدیریں لکھ دی ہیں، لکھ کے قلم توڑ دیے ہیں، اور اگر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے زیادہ بیویاں اس کی قسمت میں لکھی ہیں تو وہ کوشش بھی کرے تو وہ اپنی قسمت کے اس فیصلے سے بھاگ نہیں سکے گا، اور اگر کسی مرد کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے اور شادیاں نہیں لکھیں تو وہ جتنی مرضی تگ و دو کرتا رہے، جتنی مرضی کوشش کرتا رہے، ٹکریں مارتا رہے، تعلقات عورتوں سے بناتا رہے، لیکن وہ شادی اور نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ نے اس کی قسمت میں نہیں لکھی۔ تو ہم عورتیں جو ہے وہ کیا چاہتی ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لیکن آپ ذرا مجھے بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے شوہر کو واپس لے لے اور وہ عورت اب ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تنہا رہ جائے، تو اس عورت کے لیے کیا راستہ ہے؟ اللہ نے اس کے لیے دو راستے بتائے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ عزیمت کا راستہ اختیار کرے اور اپنے بچوں کی خاطر اب ان کے لیے تحفظ کی ایک چھتری بن کر زندگی گزار دے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ شادی کر لے تاکہ بچوں کو بہرحال ایک باپ کی شفقت اور محبت میسر آ جائے۔ اسی طرح وہ مرد جس کی بیوی انتقال کر جائے اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے سے ہوں، تو اب وہ ان بچوں کی خاطر یہ چاہے کہ وہ ایک شادی اور کر لے۔ تو ہمارے ہاں جو تصور ہے وہ ہندو معاشرے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک ایسا تصور ہے جس میں سوتیلی ماں کا خطاب اس عورت کو دے کرنا، تو اس کو ایک منفی رشتہ بنا کے سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے، نہ وہ بچہ اس کو قبول کرتا ہے، ایک مائنڈ سیٹ یوں بنا دیا گیا ہے کہ یہ سوتیلی ماں ہے، نہ وہ بچہ اس کو قبول کرتا ہے، نہ وہ عورت ان بچوں کو قبول کرتی ہے، اور نتیجہ پہلے سے بھی زیادہ خراب نکلتا ہے، صرف ہمارے فہم اور شعور کو حاصل نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو آج ہم نے یتامہ کے بارے میں خاص طور پر مطالعہ کیا ہے۔ آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے خاندان میں، اپنے ارد گرد آپ یتیم بچوں کو تلاش کیجئے، ان کو ڈھونڈیے، ان کو دیکھیے کہ ان کی کیا ضرورت ہے، ان کی کفالت کی کون سی ذمہ داری ہے جو آپ اٹھا سکتی ہیں۔ جماعت اسلامی کا بھی کفالت یتامہ کا ایک بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے۔ اگر آپ کسی یتیم بچے کی کفالت اپنے ذمہ لے لیں، ماہانہ کوئی 3000 کوئی 5000 اس کے لیے اس مد میں ڈال دیا کریں، تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ خود آپ کو بہت ساری مشکلوں سے بچائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔